قصوری صاحب، ہندوستانی میڈیا تو دوبارہ سے پھر سے وار مانگرنگ کر رہے ہیں. اگر آپ تھوڑا سا اس کو کلوزلی آبزرو کریں تو وہ تو پھر سے ایک دفعہ اس طرح کی ہوا بنانے میں مصروف ہے ہندوستان کا میڈیا. جی میں تو مانیٹر کر رہا ہوں نا جی. ہوا تو بعد میں بنائے گا، پہلے تو ہوا نکلی ہوئی اپنی ہے. وہ تو ان کا ایک طریقہ ہے جو اس کو اگر کریں گے تو پھر اتنا بڑا بلنڈر کریں گے. وہ میں آپ کو بعد میں بتاؤں گا کیوں. کیونکہ ہندوستان کی فوج تو ان کو یہ ایڈوائز نہیں کرے گی. انڈین آرمی پروفیشنل آرمی ہے، جیسے پاکستان آرمی کی پروفیشنل آرمی ہے. وہ یہ نہیں ہے کہ کوئی پاگلوں کی قسم کی ایڈوائز دے دے گی. اس نے دیکھ لیا ہے کہ پاکستان کی کیا طاقت ہے، اس کی جو ڈیفنس میں ایریا میں ایئر فورس میں تو خیر برتری ہے، لیکن باقی بھی چاہے وہ مین بیٹل ٹینکس ہوں یا ہماری زمینی فوج ہو، ان کو پتہ ہے کہ کس طریقے سے جوہری تبدیلی پاکستان آرمی میں بھی آئی ہے. تو وہ جو مرضی کہتے رہیں، وہ تو انہوں نے الیکشن جیتنے کے لیے جو چیز کہہ دیں. تو ہمارے ملک کی بھی بدنصیبی ہے کہ ساری پارٹی بلا استثناء جو محنت کرتی ہیں الیکشن سے پہلے ایک سال میں تباہ کر دیتی ہیں. اسی لیے بھاگے بھاگے ہم کو IMF میں جانا پڑتا ہے. ہر بے وقوفانہ فیصلہ کرتی ہیں تاکہ لوگوں کو واہ واہ کریں، خوش ہو جائیں، اور اب بیڑا غرق ہماری اکانومی کا بھی ہو جاتا ہے. ہندوستان جو ہے وہ اپنی پوری جو اپنے ملک کی تباہی کر رہا ہے. یہ جو ہندوتوا کے لوگ پرچار کر رہے ہیں، ان کو اندازہ نہیں کہ ہندوستان کو انہوں نے کتنا نقصان پہنچایا ہے. ان کو یہ بھی نہیں اندازہ کہ یہ جو انڈیا کو نسبتاً آئسولیشن ہے، اس کو تو کئی ریزنز ہیں، لیکن اس میں ایک ریزن یہ ہے کہ جو لوگ چپ تھے امریکہ کی پشت بنائی کی بنیاد پر ویسٹ میں، ان کی زبانیں کھل گئی ہیں. جو ہیومن رائٹس وائلیشن کو انڈیا کی اگنور کر رہے تھے، جو کشمیریوں پہ ظلم کو اگنور کر رہے تھے، ان کی زبان بند ہو گئی تھی. اندھوں کی طرح وہ دیکھے جا رہے تھے کس طرح، حالانکہ ان کی جو انڈیپینڈنٹ آرگنائزیشنز ہیں وہ سب رپورٹ کر رہی تھی، یورپ کی بھی امریکہ کی بھی، کہ امریکہ کتنے ظلم کر رہا ہے مائنورٹیز. مسلمانوں کو چھوڑے کرسچنز پہ بھی وہ ظلم کر رہا تھا، سکھوں پہ بھی کر رہا تھا. لیکن وہ زبان بند تھی، وہ زبان کھل گئی ہے. کھولنے کے لیے موقع چاہیے تھا. وہ 4 ڈے وار ہے. تو اس لیے میں آپ کو کہنے کی کوشش کر رہا تھا کہ جو 4 ڈے وار ہے نا، یہ سمجھے ہر چیز کی جڑ ہے. اس کا کیا نتیجہ نکلا میں آپ کو گنوا دیتا ہوں. سب سے پہلے تو یہ کہ بڑی ایفرٹ ہوئی 20 سال مختلف امریکن ایڈمنسٹریشنز کی طرف سے کہ ہندوستان کو بلڈ اپ کیا جائے چین کے خلاف. اب چین کی اکانومی چھلانگیں مارتی ہمالیہ پہ پہنچ گئی. آج انہوں نے اتنی اونچی برج بنائی ہے جتنا آئیفل ٹاور ہے، یعنی کہ 2 دریا کے حصوں کو پارٹ کیا ہے. ایک برج جو آئیفل ٹاور سے اونچی ہے، لیکن وہ لگے ہوئے تھے کہ ہندوستان مقابلے میں ہے چین کے وغیرہ یہ وغیرہ. ہندوستان اس پروپیگنڈا کا خود شکار ہو گیا تھا. ان کو یہ غلط فہمی جو تھی ٹوٹلی دور ہو گئی، اور امریکہ کی بھی غلط فہمی دور ہو گئی کہ جناب یہ چین کے خلاف ان کو نیٹ سیکورٹی پرووائڈر ہوں گے ساؤتھ چائنا سی میں اور دیگر علاقوں. بھائی تم اپنا خیر مناؤ، ساؤتھ چائنا سی کدھر اور تم کدھر؟ تمہارے سر پہ تو ہمالیہ ہے، ہمالیہ پہ بیٹھا ہوا ہے چین. تو امریکہ آپ کی کیا مدد کرنے آئے گا؟ وہاں میں نے اپنی کتاب میں لکھ دیا تھا کہ انڈیا کے لیے ممکن ہی نہیں کہ چین سے پرماننٹ ہاسٹیلٹی رکھے. اور آپ نے دیکھا ہے کہ انڈیا کوشش کر رہا ہے اور چین بھی کوشش کر رہا ہے حالات نارملائز کرنے کی. قصوری صاحب، اب یہاں پہ یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ پاکستان کیسے بیلنس کرے گا؟ اگر ہندوستان چائنا سے اپنے معاملات بہتر کرنے کی کوشش کر رہا ہے تو وی آل نو دیٹ، وی وٹنس دیٹ کہ پاکستان اور چائنا کے مثالی تعلقات ہیں. ایک طرف امریکہ سے تعلقات بہت اچھے ہوتے جا رہے ہیں. سر ڈپلومیٹکلی بیلنس کرنا کیسے ہوگا؟ تھوڑا سا اس پہ پلیز رہنمائی فرمائیے گا. جی ہاں، میں آپ کو بتاتا ہوں میرے دور میں نے خود کیا کہ ہمارے دور میں کیا ہوا جب میں وزیر خارجہ تھا. 5 ایئرز انبروکن. ہم نے جس وقت میں نے پریزیڈنٹ بش سے بات کی، کتاب میں لکھا F-16 ان سے لیے، AMRAAM میزائلز لیے، F-16 کو اپ گریڈ کروایا، اور 20 مزید F-18 کی بات کی. اسی وقت مجھے اس بات کا بڑا فخر ہے کہ ہم بات کر رہے تھے JF-17 چین کے ساتھ بنا کے لوکل مینوفیکچر میں. تو نہ امریکن اندھے تھے نہ چینی اندھے تھے. ہم دونوں کے ساتھ
بیک وقت کر رہے تھے, کوئی جھوٹ نہیں بول رہے تھے. جھوٹ پکڑا جاتا ہے. جیسے بھارت نے چالاکیاں ہیں, وہ کہتے ہیں نا ٹو کلیور بائی ہاف, انہوں نے چالاکیاں کرنے کی کوشش کی ہے کہ جی ہم تو روس کے بھی دوست ہیں, ہم امریکہ کے بھی دوست ہیں, ہم یورپ کے بھی دوست ہیں, لیکن یورپ پہ حملہ ہوگا تو ہم تیل خریدیں گے روس سے. یہ ساری چیزیں ایک حد تک برداشت کی جاتی ہیں. تو ہم نے تو کوئی نہیں چیز چھپائی. جب میں وزیر خارجہ تھا, ہم تو میجر نان نیٹو الائی تھے امریکہ کے, اور اتنے قریب تعلقات کبھی ہوئے نہیں. لیکن اس وقت ہم سیکورٹی کونسل کے ممبر تھے, میں نے پریزائیڈ کیا اس پہ. ہم نے ڈٹ کے مخالفت کی جب امریکہ نے فیصلہ کیا عراق پہ حملہ کرنے کی. تو باوجود الائی ہوتے ہوئے اب بھی آپ نے دیکھا کہ حالانکہ ہماری پوری کوشش ہے, اب اس وقت کی بات کر رہے ہیں کہ ہمارے چین امریکہ سے تعلقات اچھے ہو جائیں, اور ہیں بھی, لیکن جب امریکہ نے ایران پہ حملہ کیا تو ہم نے اپنی بات چھپائی نہیں. اس کی ایک وجہ ہے کہ الحمدللہ ہمارا فورن آفس ایک پروفیشنل آفس ہے, اس کی ایک میموری ہے. وہ گورنمنٹس کو ایڈوائز کرتا ہے, مانے یا نہ مانے. میں جب فورن منسٹر تھا مجھے فل ایڈوائس ملتی تھی, میں زیادہ تر ان سے اگری کرتا تھا, لیکن کئی جگہ میں نہیں بھی اگری کرتا تھا, لیکن وہ میں فیصلہ کرتا تھا سارا کچھ دیکھ کے. تو وہ ایک انسٹیٹیوشنل میموری اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کی بھی ہے, جو میں آپ کو بتاؤں گا اس کا کیا نتیجہ نکلا.